ہمارے ایک بزرگ عرض کرتا رہتا ہوں، اپنے بزرگوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لاہور میں میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب دامت برکات ملالیہ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے۔ میں کیا کروں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ کوئی کاروبار میں آگے بڑھ جائیں تو ان کے کاروبار کو کمزور کرنے کے لیے، کاروبار کو ختم کرنے کے لیے، نیچا کرنے کے لیے کتنے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں۔ غلط قسم کے عاملوں کے پاس جا کر جادو ٹونا، یعنی اس قسم کے وہ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت سے ایسا یہ اپنی بیماری کا احساس پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کہ حضرت سے پوچھا کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے۔ میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے کہ حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکات عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا ہے کہ فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی ہے۔